بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك إذا نسيت. صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وصلى الله على حبيبنا وسيدنا مولانا وشفيعنا محمد، صلاة وسلاما عليه يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبیب اللہ. اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں روحانی محفل کا حصہ بننے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائی. سب سے پہلے وہ بنیادی باتیں روحانی مشن کے تعلق سے، روحانی محفل کے تعلق سے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا تاکہ یہ ویژن جو ہمارا ہے وہ کلیئر ہو جائے، مقصد ہمارا وہ کلیئر ہو جائے. آج کی اس دنیا میں اور آج کے اس سماج میں آپ انسان کو بہت قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے شب و روز کا مشاہدہ کریں، انسانی سماج کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ دنیا کا ہر انسان امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، مالدار ہو یا مفلس ہو، وہ ایک عجیب سے ذہنی اضطراب، روحانی پریشانی اور دلی بے اطمینانی کی زندگی جینے پر مجبور ہے. ایک غریب انسان جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، وہ اس لیے پریشان ہے کہ میرے پاس اچھی پوشاک ہو جائے. کھانے کے لیے کھانا نہیں، وہ اس لیے پریشان ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے بہترین قسم کی غذا مجھے فراہم ہو جائے. جس کے جیب میں پیسے نہیں، وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس پیسے آ جائیں. اس کے برعکس جب آپ امیروں کی زندگی کو دیکھیں گے، پیسے والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ پائیں گے کہ پیسے والا اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس اور زیادہ پیسہ بڑھ جائے. 1 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کے لیے پریشان، 10 لاکھ ہے تو 1 کروڑ کے لیے پریشان، 1 کروڑ ہے تو ارب پتی بننے کے لیے پریشان، 1 گھر ہے تو 2 گھر کے لیے، 2 گھر ہے تو 3 گھر کے لیے. ہر ایک انسان بڑا مضطرب ہے، بڑا پریشان ہے، اندر سے بہت ٹوٹا ہوا، مہجور، شکستہ ہے. روحانی مشن کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے اس قلبی اضطراب کا علاج کر دیا جائے، انسان کے اس دلی بے سکونی کو سکون کا سامان فراہم کیا جائے. انسان کی زندگی میں جو ایک غم ہے، انسان کی زندگی میں جو ایک اضطراب ہے، انسان کی زندگی میں جو ایک بے اطمینانی کی کیفیت ہے، اسے ابدی اطمینان کا سرمایہ اسلام عطا کر دیا جائے. بنیادی طور سے میں 3 مقاصد بیان کر دوں روحانی مشن کے حوالے سے، محفل کے حوالے سے. سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہر انسان کا اپنے رب سے، مالک سے ایک تعلق ہوتا ہے، ہر فرد انسانی کا. اس لیے کہ اللہ سب کا رب ہے اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. الخلق عیال اللہ، یہ پوری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا خاندان ہے. تو اس خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی طور پر اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے خالق سے، اپنے پروردگار سے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے. ہر انسان کا اپنے رب سے ایک تعلق ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، اپنی من مرضی کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے، اپنی ضروریات کے تعاقب میں، اپنی حاجات کی تلاش میں، زندگی کی گزرگاہوں میں چلتے ہوئے وہ اس تعلق کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے قرآن کریم کے مطابق، وہ بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہو وہ اخلاص کی بنیاد پر ہو، یعنی ہمیں طلب ہو تو صرف اس کی ہو، ہمارا مقصد اگر کچھ ہو تو صرف وہ ہو، ہم اگر کسی کا ذکر کریں تو صرف اس کا ذکر کریں، اگر کسی کا حکم مانیں تو صرف اس مالک کا حکم مانیں، عبادت کریں تو صرف اس مالک کی عبادت کریں، سر جھکائیں تو اس پروردگار کی عظمتوں کے سامنے سر بسجود ہو۔ دل کو اگر کسی کے جذبے سے سرشار کرنا ہو تو رب العالمین کے عشق کے جلووں سے ہمارا دل سرشار ہو، رب العالمین کی تجلیات سے ہماری روح سرشار ہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، انسان دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کی آلودگیوں میں آنے کے بعد اس تعلق کو کمزور کر دیتا ہے۔ روحانی محفل کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تمام جو شرکاء ہمارے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے اندر احتساب کا ایک جذبہ پیدا کیا جائے، ہم اپنا محاسبہ خود کریں، ہم اپنے نگراں خود بن جائیں، ہم خود اپنا حساب کرنے والے بن جائیں، ہم خود اپنے اعمال کو تولنے والے بن جائیں، کسی دوسرے کو حساب لینے کی ضرورت نہ پڑے، کسی دوسرے کی نگرانی کا ہمیں ڈر نہ ہو، کسی دوسرے سے ہم نہ ڈریں، سماج سے ہم نہ ڈریں، سوسائٹی سے ہم نہ ڈریں، دنیا کے لوگوں کے تانوں سے ہم نہ ڈریں، بلکہ ہم خود اپنے نگراں بن جائیں، ہم خود اپنا حساب کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا تعلق رب سے جو ٹوٹ چکا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری غیر شائستہ حرکتوں کی وجہ سے، اس تعلق کو اثر نو مضبوط کر دیا جائے، اخلاص کی بنیاد پر، تعلق باللہ کی بنیادوں پر یہ تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا، کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہر باپ سوچے کیا وہ مسلمان باپ ہے، ہر ماں سوچے کیا وہ مسلمان ماں کا فرض ادا کر رہی ہے، ہر بیٹا سوچے کیا وہ مسلم نوجوان کا ایک رول نبھا رہا ہے اپنے سماج میں۔ اس تعلق کی بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ دنیا میں تمام تعلقات میں سب سے پرانا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں نہیں آتا ہے، قدم نہیں رکھتا ہے اس کائنات میں، تو کسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کسی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہتا، کسی کا اس سے کوئی رشتہ و ناتا نہیں رہتا۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو اس کی ماں نہیں تھی، اس کا باپ نہیں تھا، کوئی اس کی بہن نہیں تھی، کوئی اس کا بھائی نہیں تھا، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو ہی آپ اس دنیا میں آ گئے، ایک عورت آپ کی ماں بن گئی، ایک مرد آپ کا باپ بن گیا، ایک چھوٹی سی بچی آپ کی بہن بن گئی، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کا بھائی بن گیا۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے آپ کے تعلقات بڑھتے گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی ہمارا تعلق تھا، اور وہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ رشتہ تھا، اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا، اپنے رب کے ساتھ ہمارا ناتا تھا۔ روحانی مشن کا مقصد یہ ہے کہ اس پرانے تعلق کو زندگی میں نیا کر دیا جائے، اس تعلق باللہ کی تجدید کر دی جائے، اس تعلق کو اخلاص کی بنیادوں پر مستحکم کر دیا جائے۔ اور جب ہم مر جاتے ہیں، جب ہماری روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کاندھوں پہ لوگ ہمیں لاد کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل حسب و نسب ینقطع، تمام رشتے ناتے منقطع ہو جاتے ہیں، تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ہمارے تعلقات روابط ہوتے ہیں، سب ہماری موت کے ساتھ، جیسے ہی ہماری سانس بند ہوتی ہے ویسے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ سانس بند ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے، سانس ختم ہو گئی، تعلقات ختم ہو گئے۔ اب ماں آپ کی ماں نہیں رہتی، اب باپ آپ کا باپ نہیں رہتا، اب بھائی آپ کا بھائی نہیں رہتا، اب دنیا میں دوست آپ کے دوست نہیں رہتے۔
لیکن مرنے کے بعد جو ہی آپ قبر میں جاتے ہیں تعلقات سارے ٹوٹ جاتے ہیں، اس وقت بھی ایک تعلق رہ جاتا ہے، وہ آپ کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہے، وہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی آپ کا ایک تعلق بچے گا، وہ پروردگار کے ساتھ تعلق ہے۔ تو روحانی مشن کا، خانقاہ قادریہ ولیہ کا یا خدمت خلق فاؤنڈیشن کا یا بیت و ارادت کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہر انسان کا یہ تعلق زندہ ہو جائے، ہر انسان اپنے رب کے معاملے میں مخلص ہو جائے، اس کے دل میں اپنے رب کی محبت بسنے لگے، اس کے دل میں اپنے رب کا خوف آ جائے، اس کے دل میں رب سے خشیت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں رب کے احکام کی فرما برداری کے جذبے امڑنے لگیں، اس کا دل اطاعت الہی کے جذبے سے سرشار ہو جائے، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری روحوں میں محبت ربانی کا ایک سرچشمہ ابلنے لگے، ہمارا مقصد یہ ہے۔ دوسرا روحانی مشن کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہماری جو سوسائٹی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق جو سماج کے ساتھ ہے، اسے مضبوط کر دیا جائے۔ ہر انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں ایک ماں، بھائی، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، تمام تعلقات جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے، زندگی کے ایام آگے بڑھتے رہتے ہیں، ویسے ویسے تعلقات آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو روحانی مشن کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا جو سماج سے ایک رشتہ ہے، ہمارا جو ایک ہماری سوسائٹی سے جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو مضبوط کر دیا جائے۔ کیا آپ اپنے باپ کے لیے مخلص ہیں؟ کیا باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سنجیدہ ہے؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے سنجیدہ ہے؟ ہمارا تعلق کیا خیر خواہی پر مبنی ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے اپنے مومن بھائی کے لیے نہ پسند کرتا۔ ہم اپنے لیے اگر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہمیں دوسروں کی عزت اور دوسروں کا احترام کرنا ہوگا۔ ہم اپنے لیے اگر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ والا سلوک نہ کرے، فریب والا سلوک نہ کرے، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ تعلقات میں سچائی برتنی ہوگی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہماری پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہ کرے، روحانی مشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی سنجیدہ ہو جائیں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کی عزت کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے گھر کے عیوب کو بیان نہ کریں، کسی کے ذاتی عیوب کا سماج میں چرچا نہ کریں۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہو وہ اخلاق کی بنیاد پر مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہو وہ اخلاص کی بنیاد پر مضبوط ہو، اور دوسروں کے ساتھ جو تعلق ہو وہ نصح و اخلاق کی بنیاد پر مضبوط ہو، ایک ہمارا کیریکٹر ہو، ایک ہمارا اسٹینڈرڈ ہو۔ روحانی مشن کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلق کو مضبوط کر دیا جائے، ایک انسان دوسرے انسان سے قریب ہو، ایک ماں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے تڑپنے لگے، ایک باپ اپنے بچے کی آخرت کو سنوارنے کے لیے بلکنے لگے، ایک بھائی اپنے بھائی کے غم کو دور کرنے کے لیے مضطرب رہنے لگے، ایک انسان دوسرے انسان سے قریب ہوتا جائے۔ صوفیہ کا یہی مشن تھا کہ وہ وصل کے سامان پیدا کرتے تھے، وہ انسان کو انسان سے جوڑتے تھے، وہ سماج میں جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ یہ روحانی مشن کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ امت کا رشتہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحال کیا جائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کو مضبوط کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک ہی کڑی رکھی ہے، اس کڑی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، قرآن دینا ہوا اللہ کو اپنے بندوں کو، تو اللہ نے مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ شریعت دینی ہوئی اللہ کو مرضی ہوئی کہ شریعت دی جائے دنیا والوں کو، تو اللہ نے ذات مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ اس ذات مصطفیٰ سے ہمارا جو تعلق ہو وہ عشق کی بنیاد پر مستحکم ہو جائے، غلامی کی بنیاد پر مستحکم ہو جائے، غیر مشروط اطاعت کی بنیاد پر مستحکم ہو جائے، جس کی حیثیت قرآن میں یہ اللہ نے بیان فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس رسول کی بات ماننا صرف اس کی بات ماننا نہیں بلکہ اس کائنات کی رب کی بات ماننا ہے، اس کائنات کے پروردگار کی بات ماننا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا مقصد ہے۔ روحانی مشن کے یہ تین مقاصد آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور اپنے جو اضطراب ہے
جو قلق ہم سب کے دل میں موجود ہے، جو ایک بے اطمینانی کی زندگی ہم جی رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے اللہ کے بندوں کی راحت کا سامان پیدا کر کے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا کر کے اس تعلق کو مضبوط کریں، اپنے روحانی اضطراب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا سماج، آج مسلمان، ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا مسلم نوجوان جو دین سے دور ہے، جو قرآن سے دور ہے، جو اسلام سے دور ہے، ذات مصطفیٰ کی اطاعت سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کے دل و دماغ میں شریعت کی محبت پیدا کر دی جائے، اس کے دل و دماغ میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی تجدید کر دی جائے، اور اللہ کے قرآن سے اس کے دل کا رشتہ مستحکم کر دیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس تعارفی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں احتساب کا جذبہ پیدا فرمائے، ہم خود اپنا حساب کرنے لگیں، ہم خود اپنی اصلاح کرنے لگیں، ہم خود اپنے سدھرنے کے سامان پیدا کرنے لگیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سماج کو ایک اسلامی سماج بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا وسیدنا مولانا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ اسلام کی تاریخ میں اور قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ یہ نازل تو ہی غار حرا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن عمومی طور پر یہ عرب کے جاہل سماج میں، عرب کے علم سے دور رہنے والے سماج میں یہ علم کے انقلاب کی پہلی آواز تھی، صدائے انقلاب تھی، غار حرا میں اٹھ رہی تھی۔ اقرا، اے جاہلو پڑھو اپنے رب کے نام سے، اے نادانو علم حاصل کرو۔ اس آیت میں دو چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک علم حاصل کرنے یا پڑھنے کا، دوسرا علم حاصل کرنے کے مقصد کا۔ انسان علم حاصل کرے، انسان پڑھے، اور کس لیے پڑھے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھے، اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے پڑھے، اپنے خالق کے نام سے پڑھے۔ یہ وہ دو جہتی انقلاب تھا جس نے مسلمانوں کے سماج کو ایک عالموں کا سماج بنا دیا، علم والوں کا سماج بنا دیا۔ اس آیت سے پہلے اگر عرب کے سماج میں کم پڑھنے والے لوگ تھے، صرف 16 یا 17 لوگ تھے، اس آیت کے نزول کے بعد دنیا نے دیکھا، تاریخ نے مشاہدہ کیا کہ مسلمانوں میں ایک زبردست علمی انقلاب پیدا ہوا، اور ایک سے ایک علم و فن میں ماہرین پیدا ہوئے، اور کتابوں اور اپنے علمی کمالات سے انہوں نے دنیا کو ششدر و حیران کر دیا۔ یہ جو آیت ہے صرف قرن اول کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، صدر اسلام کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر مسلم نوجوان سے اس کا خطاب ہے، ہر مسلمان شخص سے یہ صدا ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ ندا ہے۔ اقرا، آوارگی میں بس زندگی بسر کرنے والے نوجوان اقرا پڑھ، موبائل اور خوش گپیوں میں اپنی زندگی گزارنے والے مسلمان اقرا پڑھ،
غیروں کے رحم و قلم پر پڑھنے والے مسلمان نوجوان اقرا پڑھ، اپنی زندگی کو حرام کاریوں اور عیاشیوں میں بسر کرنے والے نوجوان اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ آج ہم علم کو چھوڑ کر ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج لٹریسی ریٹ آپ مسلمانوں کا دیکھ لیجئے، مسلم کنٹریز کا دیکھ لیجئے تو آنکھیں کھل جائیں گی، ہوش اڑ جائیں گے۔ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، افسوس کہ وہ قوم آج تعلیم سے ہے محروم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج علم میں ہم سب سے زیادہ آگے ہوتے، اس لیے کہ ہمارے مذہب کا یہ امتیاز ہے کہ اس کا پہلا حرف اقرا ہے، پڑھنے سے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جہالت ہے، ہمارا بچہ موبائل کو لے لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کائنات کے بادشاہ ہیں۔ وہ بائک پہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ روڈ ہماری ہے، یہ سماج ہمارا ہے۔ وہ اچھے سے کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے، اپنی فکری سوچ کو، اپنی فکر اور سوچ کو منجمد کرتا ہے۔ وہ ہمارے سماج میں آوارہ گردی کرتا ہے، ٹہلتا ہے، عیاشی کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسلمان نوجوان کے دل میں بچپن سے یہ صدا ڈالی جاتی، اقرا، کہ تو عام قوم کا نوجوان نہیں ہے، تو مسلمان قوم کا نوجوان ہے، تو مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، تیرا تعلق محبوب سے ہے، تیرا تعلق قرآن سے ہے، تیرا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تیرا تعلق رحمت الہی سے ہے۔ اور جس قوم کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہو، جس قوم کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہو، جس قوم کا تعلق اللہ کے رسول کے پیغام سے ہو، وہ قوم جاہل کیسے رہ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کا پہلا پیغام تھا، اس قوم کا پہلا سبق تھا، اس قوم کا پہلا درس تھا، اقرا پڑھا کرو۔ اور ہم جائیں، ہم صفائی سے دور ہیں، ہم تہذیب سے دور ہیں، ہم تمدن سے دور ہیں۔ علم کے نام پر ہمارے سماج میں کوئی چیز نہیں۔ ہم ووٹ دے کر کے دوسروں کو بادشاہ بناتے ہیں اور خود غلام بن جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے پیچھے چلنا جانتے ہیں، ہم خود کرسی حاصل کرنا نہیں جانتے۔ آپس میں لڑتے ہیں، سماج میں بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ وہ لوگ جو آپ کی جان لینا چاہتے، وہ لوگ جو آپ کو دنیا سے ختم کرنے کی پلاننگ کرتے، وہ لوگ جو آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ محمد کیسے ہیں، محمد کا کردار کیسا ہے، محمد اپنے معاملات میں کیسے ہیں، محمد سماج کے ساتھ محمد کے تعلقات کیسے ہیں، تو ان کی زبان سے الفاظ نکلتے، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ الصادق اور الامین کہا جاتا تھا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمانوں کا کردار تھا، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا دنیا والوں کے لیے اور دنیا کے ہر انسان کے لیے، کہ پیغمبر کے کردار کو دیکھے، پیغمبر کے کردار کی شفافیت کو دیکھے، پیغمبر کے کردار کے پیغام کو دیکھو کہ اپنا ہو یا بیگانہ، پیغمبر سب کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہو یا دوسرے کی بیٹی ہے، پیغمبر سب کی عزت کے محافظ بن کر کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ہمیں پیغمبر کا کردار ملتا ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، ایک لڑکی قید کر کے لائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اس لڑکی کے سر پر دوپٹہ نہیں۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو اپنی چادر مبارک ادار کر کے دی اور فرمایا کہ اس چادر کو اس لڑکی کے سر پر ڈال دو، اس چادر کو اس لڑکی کے سر پر ڈال دو۔ صحابی نے چادر کو لی اور بڑے تأمل کے ساتھ اللہ کے رسول کی طرف دیکھا کہ یا رسول اللہ، یہ دشمن کی بیٹی ہے، جنگ میں قید ہو کر کے آئی ہے، اور جنگ میں جب کوئی قید ہو کر کے آتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جب عورتیں جنگ میں قید ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیے جاتے ہیں، انہیں باندی بنایا جاتا ہے، انہیں اپنی کنیز سمجھا جاتا ہے، انہیں اپنے حرم کی زینت بنایا جاتا ہے، بستر میں آرام کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس سر کی ننگی لڑکی کے ساتھ جو دشمن کے خیمے سے آپ کے خیمے میں قید ہو کر کے آئی ہے، آپ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ اپنے بدن کی چادر اتار کر کے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا تھا، اللہ کے رسول نے دنیا والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تھا کہ بیٹی اپنی ہو یا دوسروں کی، وہ بیٹی ہوتی ہے۔
عزت سب کی برابر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر کو کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے اپنے دشمن کی بیٹی کے سر کو بھی کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھا محمد عربی کا پیغام کہ اپنا ہو یا بیگانہ ہم سب کی عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول نے دکھایا تھا دشمنوں کے ساتھ سلوک کر کے۔ آج مسلمان نوجوان اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کیا ہم اپنے سماج میں غریبوں کے ساتھ سلوک ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سماج کی بیٹی، ہمارے پڑوس کی بیٹی ہماری بد نگاہی سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارے سامنے والے اور ہمارے رشتہ داروں کی بیٹیاں، ان کی عزتیں ہماری ہوس پسندی سے محفوظ ہیں؟ آج کا مسلمان نوجوان ٹھنڈا پی کر کے، کوکا کولا ہاتھ میں لے کر کے اور موبائل کو لے کر کے اسکرین پر چمٹے رہنے کو اپنی زندگی کی میراث سمجھتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کوئی قوم پیغمبر اعظم کی قدموں سے وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ کسی اور چیز کو اپنی عزت نہیں بلکہ علم کے حصول کو اپنی عزت اور اپنی میراث سمجھتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم علم حاصل کرتے، ہم کمالات حاصل کرتے، ہم زندگی میں ترقیاں حاصل کرتے، لیکن ہم نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے پیغمبر کے کردار کو چھوڑ دیا۔ مسلم نوجوانوں، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی بہت آگے نہیں گئی۔ اگر آج بھی مسلمان نوجوانوں کے دل میں یہ انقلاب پیدا ہو جائے، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی تو نے غور کیا کہ تو کس قوم کا فرد ہے، تو کس نبی کا نام لیتا ہے، تو کس قرآن پر ایمان لے آیا ہے، تو کس کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ ان چیزوں کی حرمت پر غور کیا ہوتا تو اپنی حیثیت تجھے یاد آ جاتی، تجھے یاد آ جاتا کہ تو اوروں کی طرح صرف کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، تو اوروں کی طرح صرف لہو و لعب میں مشغول ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ روتوں کو ہنسا دیا جائے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا جائے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ بے عزتوں کو عزت دے دی جائے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ سماج کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کر کے دنیا کو دکھا دے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ جہالت کے کمین گاہوں میں علم کی روشنی پھیلا دے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ روتے ہوئے کو ہنستا ہوا چھوڑ کر جائے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ جن لوگوں کے دل مرجھا گئے ہیں تو ان کے دل کو محبت کے پھول سے کھلا دے، تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ محبت کی روشنی سے پوری کائنات کو سجا دے۔ کاش ہمارا مسلمان نوجوان یہ سوچتا، اور مجھے امید ہے آپ اس محفل میں شریک ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے روحانی مشن کا حصہ ہیں، تو مجھے امید ہے مسلم نوجوان اپنے اندر تبدیلی لائے گا، انقلاب لائے گا، اور اپنے دل و دماغ میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی آپ سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے، یہ امنگ پیدا فرمائے، تاکہ ہم پھر دیکھیں کہ مسلمان کس طریقے سے ہندوستان کی سرزمین اور بیرون ہند کس طریقے سے اپنے اقبال کا پرچم گاڑتے ہیں اور اپنی عظمت اور اپنے کردار کی شفافیت کا لوہا منواتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر فضل فرمائے، رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من الذنب فانہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم